جو ہمارے فوج کے ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو راولپنڈی پہ حملہ کیا گیا، فوج کے کسی بھی اثاثے کو جلانا، فوج کے خلاف بات کرنا غداری، دہشت گردی، اور اس کے مترادف ہے 108 گاڑیاں جلا دیں۔ 8 گاڑیاں جو ریسکیو 1122 کی تھیں، 100 گاڑیاں جو جلا دی گئیں، اس کے اندر بے انتہا پولیس کی وینز ہیں، پرزنر وینز ہیں، ایمبولینسز ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں ہیں۔ آج کا جو وزٹ کا ہمارا جو مین مقصد تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ جناب سید محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں ان کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ تمام جو ڈویژنز ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا دورہ کیا جا رہا ہے، اور اپنے تمام جو متعلقہ محکمات ہیں ان کی بھی تمام جتنی بھی فنکشنالٹیز ہیں، جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ آج میں نے اس کی جو ابتدا ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن سے سٹارٹ لیا ہے۔ آج ہم گجرات میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے کمشنر جو ہیں گجرانوالہ ڈویژن جناب نوید حیدر شیرازی صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو ڈیپٹی کمشنر صاحب ہیں صفدر ورک صاحب۔ ہم آج یہاں پر تمام جتنے بھی محکمات ہیں ان کی ہم نے یہاں پہ ڈی سی آفس کے اندر جو ہے وہ بریفنگ لی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ محکمے جو جن سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ صنعت زار اور دارالامان، جیل ہیں، سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی بھی وزٹنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو حقائق جو ہیں وہ فزیکلی پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہوں، تاکہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ آج تمام ڈپارٹمنٹس کی جو ہے وہ بریفنگ لی ہے، ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی لی ہے، پبلک انجینئرنگ کی بھی لی ہے، فشریز کی لی ہے، وائلڈ لائف کی لی ہے، اور تمام جتنے بھی محکموں کے ایشوز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں ان کو بھی سخت ہدایت بھی ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جوٹ ڈاؤن کریں، اور ان کو جو ہے ان کا حل نکالا جائے فوری طور پہ۔ کمشنر صاحب ہمارے ماشاءاللہ جو بہت ایکٹیو ہیں، اور بہت خوش اسلوبی اور بہتر طریقے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ جو ہے اور اپنی مکمل ٹیم کے ساتھ اس ڈویژن میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اصلاحات جو ہیں اور جو ریفارمز ہیں ان کی جو گنجائش وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انفارچونیٹلی جو مئی کی 9 تاریخ ہے، یہ ہماری جو ملک کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک بلیک مارک ہے، اور جو کام 9 مئی کو کیا گیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ ہم ہر طرح سے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو کام بھی 9 مئی کو گیا وہ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں اور جو غداری اور جو فوج کے خلاف کسی قسم کی بھی بات کرنا اس کے زمرے میں آتی ہے، نہ صرف یہ کہ دہشت گردی والے کام کیے گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ساری ڈیٹیلز معلوم ہے کہ 9 مئی کو کیا کیا گیا، لیکن یہ کہ گجرات کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی اچھی کارکردگی ہے کہ کم از کم یہاں پہ کافی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا گیا اس معاملے کو۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیے، نگراں سیٹ اپ جو ہوتی ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، اور بیسک جو فنکشن ہوتا ہے نگراں حکومت کا وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا ہوتا ہے، اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جہاں تک میگا پروجیکٹس کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کافی پابندیاں آ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان پروجیکٹ جو ہیں یہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہیں کافی فنڈز بھی فریز ہو جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹس جو پبلک ہیلتھ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور باقی بھی جو ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے جتنے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ نیئر کمپلیشن کی طرف ہیں، ان کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے کمپلیشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ جب تک بھی ہماری حکومت بیٹھی ہے، جب تک بھی نگراں سیٹ اپ موجود ہے، انشاءاللہ اس پر کام کریں گے۔ میں نے ابھی اس کی ڈیٹیل آپ کو دی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصلاحات اور ریفارمز تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ کبھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر ڈپارٹمنٹ پرفیکٹ ہے، کسی قسم کا کوئی محکمہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، بے انتہا اصلاحات کی گنجائش ہے، امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن یہاں کام کر رہی ہے، اور تمام جو ضلع انتظامیہ ہے اور تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنی بہترین کارکردگی کر رہی ہے انشاءاللہ، اور اس سے اور مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور جو پرابلمز ہیں، جتنی بھی ٹیدنگ پرابلمز ہیں اور جو دوسرے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے،
9 مئی کو جو کام کیا گیا ہے وہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اگر کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ پیسفل جو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر کنورٹ ہو جائے تو ان کے خلاف سخت سے سخت ترین ایکشن لیا جائے گا. اب یہ کہ مئی 9 کا جو انسیڈنٹ ہے جو گزر گیا ہے وہ ایک بڑا بلیک مارک چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف ہسٹری کے اندر رکھا جائے گا، اس کے اوپر پکڑ دکڑ مکمل طور پہ ہوگی. یہ ضرور میں آپ سے کہہ دوں کہ چیف منسٹر صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ کسی بھی انوسنٹ آدمی کو جو ہے وہ اس کے اندر ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں اس دن اس دہشت گردی کے اندر، چاہے وہ میاں والی کے اندر کی گئی، چاہے وہ لاہور میں کی گئی، چاہے وہ سیالکوٹ میں کی گئی، چاہے وہ راولپنڈی پہ ہے، چاہے وہ جناح ہاؤس کے اوپر کور کمانڈر صاحب کا جو گھر ہے اس کے اوپر جو دعویٰ بولا گیا وہ ہے، چاہے وہ میاں والی کے پی ایف بیس کے اوپر جو کام کیا گیا، بلکہ وہ کام آپ یہ سمجھیے کہ جو تمام آرمی کے وہ تمام ٹارگٹس تھے جو کہ فرسٹ پرائرٹی ہوتے ہیں تحریک طالبان کے، ٹی ٹی پی کے، بالکل اسی کے ساتھ یہ کام بھی کیا گیا اور انہی ساری بیسز کے اوپر اٹیک کیا گیا. اب اتنا خراب اور اتنا بڑا کام کیا گیا ہے مئی 9 کو، تو یہ تو مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، کھلی دہشت گردی ہے. اور فوج کے ساتھ فوج کے کسی بھی اثاثے کو جلانا، فوج کے خلاف بات کرنا، غداری اور جو ہے دہشت گردی اور اس کے مترادف ہے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا. جن لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ان کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو مطلب یہ کہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے نا، اگر اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ ان کو گزرے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تو دس از ناٹ اے ویری بگ ایشو، وہ معاملہ ختم ہو گیا. مسئلہ تو تب تھا جب اس کے اوپر مزید ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر کیس چلایا جائے جو کہ جس کو گزرے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، تو مسئلہ تو تب تھا. تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے نام ہیں، جو لوگ موجود ہیں، ان کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے گی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. اس کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے جو اس دن اس کاموں میں ملوث تھا وہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور کسی صورت میں اس کو بخشا نہیں جائے گا اور اس کو اینڈ تک پہنچایا جائے گا اور اس کو سزا ملے گی اس کام کی، اس غلط کام کی جو اس نے اس دن کیا. جی جناب، دیکھیں 144 کا نفاذ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجوم کی صورت کے اندر جب لوگ چلتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کے بڑے سخت اقدامات تھے کہ کسی قسم کا کوئی فائر نہ کیا جائے. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا ایک مد نظر رکھا کہ کسی پہ بھی گولی نہیں چلنی چاہیے اور کوئی بھی جو انسانی جان ہے اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موب ہے جس نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کی شکل کے اندر اپنا سٹارٹ اپ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے اندر بدل گیا. تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پھر جو دہشت گردی کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جی دیکھیں، اب بے بہا نقصانات ہوئے ہیں. اس وقت جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا وہ 6 سے 7 ارب روپے کا لاس ہوا ہے جو کہ ابھی بھی مزید کیلکولیٹ ہو رہا ہے، ابھی اس پہ رکا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2 میٹرو سٹیشنز جو ہیں وہ راولپنڈی کے جلا دیے گئے، اور 2 میٹرو سٹیشنز جو راولپنڈی میں جلائیں یہ ایک پبلک امپورٹنس رکھتی تھی، لوگوں کے آنے جانے کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ایک سہولت تھی. 1 ارب روپے تو صرف اس کا اسٹیمیٹ آیا ہے کہ جن کو جلا دیا گیا. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے 108 گاڑیاں جلا دیں. 8 گاڑیاں جو ریسکیو 1122 کی تھیں، 100 گاڑیاں جو جلا دی گئیں. اس کے اندر بے انتہا پولیس کی وینز ہیں، پرزنر وینز ہیں، ایمبولینسز ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں ہیں. تو بے بہا نقصانات پہنچائے گئے. نہ صرف یہ کہ جو ہمارے فوج کے ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو راولپنڈی پہ حملہ کیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ عسکری کے جو بینکس ہیں، عسکری کمپلیکس ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے، پرائیویٹ املاک ہے، ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ حساب کتاب کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ لوگوں، آپ نے بولا کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، تو ابھی تک تقریباً 2500 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور مزید جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جو غلط کام کیا، اگر جزا اور سزا کا جو عمل ہے اگر سوسائٹی سے ہٹا دیا جائے
تو پھر سوسائٹی کہاں جائے گی؟ یہ کوئی جنگل کا قانون تھوڑی ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ کرے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کرے۔ اس نے ڈنڈا پکڑا اور ڈنڈا پکڑ کے چیزیں توڑنی شروع کر دیں، بالکل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ایم عالم صاحب کا جو جہاز تھا، جس نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے تھے، اور جو ایک عرصے دراز سے ایک مونیومنٹ کے شکل میں کھڑا ہوا تھا، تو میرے خیال سے ہمیں باہر کے کسی دشمن ملک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ دشمنی کی گئی ہے، اور جو اس جہاز کو بھی جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا۔ تو یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ہم ایک سویلائز نیشن ہیں، اور سویلائز نیشنز میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی اور نہ ہی ٹالریٹ کی جائیں گی۔ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو جوان نسلیں ہیں، ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کی جو مرضی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ بالکل بھی یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ سخت ترین ایکشن ہوگا اور سخت ترین ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے، اس کے اندر چھوٹ نہیں ہے بالکل بھی۔ جی جناب۔ اور نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہوتی ہے۔ الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پارلیمنٹ نے، وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے۔ جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان حکم صادر فرمائے گی، انشاءاللہ فوری طور پہ الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ جب آپ نے کہا کہ زمان پارک سے نکلتی ہے اور داتا دربار پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے خیال سے انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا پولیس اہلکار جو تھے وہ کیا اتنے کمزور تھے کہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے؟ Aspire Group of Colleges, Gujarat Campus. Admissions open in FSC, Pre-Medical, Pre-Engineering, ICOM, ICS, FA, IT, BBA, BSCS, BS Physics, BS Math, BS Zoology, BS English. Aspire Group of Colleges, Gujarat Campus. طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ کیمپسز، انتہائی مناسب فیس، پیکجز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ اسپائر گروپ آف کالجز گجرات کیمپس، نزد PSO پیٹرول پمپ، رحمان شہید روڈ، گجرات۔ کانٹیکٹ نمبر 0537 09402، موبائل نمبر 0303 3363 000 and 0333 5275 928. Join Aspire to inspire.